اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ہجری کیلنڈر کے حساب سے 1446واں سال عطا فرمایا ہے، اور اس کا یہ پہلا مہینہ ہمارے سامنے رواں دواں ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی حرمت اور اس کا احترام اسلام کے آنے سے پہلے بھی تھا، اور اسلام کے آنے کے بعد اس مہینے کا احترام اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جہاں قرآن پاک میں اس مہینے کو محترم مہینوں میں شامل کیا گیا، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد جو سب سے بہتر روزے ہیں وہ محرم الحرام، اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ اور ایک نقطے کی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جس مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کر دی جائے تو گویا کہ اس مہینے میں برکتوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے اللہ کے رسول نے جوڑ دیا۔ اس مہینے کی جو نسبت ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے جا کر کے ملتی ہے، لہٰذا جب اللہ سے تعلق اس مہینے کا خاص ہو گیا، ایسے تو ہر مہینہ اور ہر وقت اور ہر سیکنڈ ہر منٹ کو بنانے والا اللہ ہے، لیکن خاص طور سے محرم الحرام کا مہینہ جس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، تو کیسے یہ مہینہ ہم بندے ہو کر کے اللہ کے مہینے ہونے کے اعتبار سے اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دے سکتے ہیں؟ بالکل گنجائش نہیں ہے اس بات کی کہ اللہ کی طرف نسبت ہو اور اس کے بعد ہم بندے اور غلام ہو کر کے اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دے دیں۔ رحمت کا مہینہ قرار دینا چاہیے تھا، اس مہینے کو برکت کا مہینہ قرار دینا چاہیے تھا، اس مہینے کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ سراپا برکت اور رحمت کا مہینہ ہے، یہ احترام والا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنے کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے پر ظلم کرنے کا نہیں بلکہ یہ انصاف کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس وجہ سے۔ تو خیر، ہمارے سامنے یہ نیا سال شروع ہوا، اور اس میں ایک نقطے کی بات یہ بھی کہ ہم دیکھا دیکھی ویسٹرن کنٹریز کے اور یورپین کنٹریز کو دیکھتے ہوئے اور انگریزوں کی چال چلتے ہوئے، وہ طبقہ جو اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے اور سمجھتا ہے، اس کے اندر بھی یہ خرابی اور برائی پیدا ہو گئی کہ جب ہم نے دوسروں کو دیکھا کہ وہ 1 جنوری کو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، تو ہمارا وہ دین والا طبقہ، دیندار طبقہ، اس وقت اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے۔ نہیں، یہ ہمارا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کا مہینہ نہیں ہے۔ ہمارا مہینہ اور ہمارا سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا محرم سے جب سال شروع ہوا تو ہمارا وہ دیندار طبقہ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کر دیا جاتا ہے، ہم شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور واٹس ایپ بھی ہے، فیس بک بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے، اور ایکس بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، ان سب کا استعمال کیا جاتا ہے مبارکباد دینے کے سلسلے میں۔ اس تعلق سے صحابہ کرام میں کیا نظیر ملتی ہے؟ بارہا بات آ چکی ہے کہ نیا مہینہ شروع ہوتا، اللہ پاک اس مہینے کو ہمارے لیے امن و امان کے ساتھ طلوع فرمائیے، شروع فرمائیے، داخل فرمائیے، آپ ہم کو داخل فرمائیے اس مہینے میں، اور اس مہینے کو ہمارے میں داخل اس طریقے سے فرمائیے کہ ہم امن و امان کے ساتھ رہیں، سلامتی کے ساتھ رہیں، صحت کے ساتھ رہیں، ان اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جن اعمال سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ یہ دعا سکھائی ہمارے آقا نے، یہ دعا ہم بھول کیا گئے، یاد ہی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو دیکھا جاتا ہے تو تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، لیکن کہیں یہ چیز نہیں ملی کہ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو جا کر کے مبارکباد دی ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ سن 1 ہجری میں جب مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی تو باقاعدہ طور پر اس کے بعد تقریباً 11 سے 12 سال تک کے محرم کا مہینہ آپ کے سامنے آیا، لیکن کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کسی کے پاس گئے؟ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو مبارکباد دی۔ مسئلہ یہ ہے، پھر سوال یہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ مبارکباد دینے میں گنجائش تو ہے، حرج تو کوئی نہیں۔ یہ مولوی لوگ آ کر کے یہ نیا مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں اور تنگ نظری پیدا کر دیتے ہیں، اور ہر چیز میں کہنے لگتے ہیں کہ یہ منع ہے، یہ منع ہے۔ منع کوئی نہیں کہتا، مبارکباد دینا حرام کوئی نہیں کہتا، ناجائز کوئی نہیں کہتا، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ آج کے اگر دور میں ہم نے اور آپ نے مل کر کے یہ جمعے کی مبارکباد اور یہ محرم کی مبارکباد اور یہ فلاں چیز کی مبارکباد دینا شروع کر دی تو آنے والی جو نسل ہے اس چیز کو واجب و ضروری سمجھے گی۔
وہ واجب و ضروری سمجھے گی. اور یہ فیشن ہم دیکھیں اپنے اپنے موبائل پہ، اسٹیٹس چیک کریں اپنے موبائل کا کہ ہر جمعے کے دن کتنے ہمارے اسٹیٹس والے اور ہمارے جاننے والے ایسے ملتے ہیں ہوں گے کہ باقاعدہ انہوں نے اسٹیٹس لگایا ہوگا درود شریف کا، یا تو کوئی پڑھ رہا ہے یا تو درود شریف والی آیتیں چل رہی ہیں یا درود شریف لکھا ہوا ہے. مسئلہ لگانے کا نہیں ہے، لگانا منع نہیں ہے، لگا سکتے ہیں، لیکن کیا حدیث میں جو درود شریف کی کثرت بتائی گئی ہے جمعے کے دن خاص طور سے، وہ کیا صرف درود شریف کا اسٹیٹس لگانے کے لیے حدیث آئی ہے یا پڑھنے کے لیے حدیث آئی ہے؟ وہ تو پڑھنے کے لیے حدیث آئی تھی. اور آج ہم نے سمجھا کہ ہم نے فیس بک پہ اسٹوری لگا دی، انسٹاگرام پہ اسٹوری لگا دی، اور جمعے کا دن تھا، اس کو صبح اٹھنے کے ساتھ ہی اپنا پہلا فریضہ سمجھ کر کے ہم نے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا دیا. ہم سوچا ہے کہ ہم نے سب سے اچھے اور عاشق رسول ہم ہیں، ہم نے اپنے جمعے کا فریضہ ادا کر لیا. کیا یہ چیز مناسب ہے؟ ہم خود سوچیں. اگر آج ہم اتنی پابندی سے اس کام کو کر رہے ہیں، بھلے ہم نے آج فجر نہ پڑھی ہو، بھلے آج ہم جو ہے عصر اور مغرب اور عشاء پڑھنے کا ارادہ نہ رکھتے ہو نعوذ باللہ، لیکن ہم نے یہ کام کر لیا، اس وجہ سے ہم پکے مسلمان اور سچے عاشق رسول ہیں. اگر آج ہم نے یہ کام کیا اور آج ہمارے سامنے جو نئی جنریشن چل رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، سوشل میڈیا کی روشنی میں چڑھ رہی ہے، وہ کیا سمجھے گی؟ اس کے ذہن میں کیا اثر پڑے گا؟ اس کے اندر خیالات کس طریقے کے پیدا ہوں گے؟ وہ یہی سمجھے گی یہ چیز ضروری تھی، یہ چیز لازم تھی، اسی وجہ سے ہمارے آبا و اجداد کرتے آ رہے تھے. تو خیر، کہنے کا مقصد کل ملا کے یہ ہے کہ شریعت نے جس احکام کو، جن اعمال کو جس درجے پر رکھا ہے، ہم ان اعمال کو اسی درجے پر سمجھ کر کے کریں گے، نہ اس سے ہم آگے بڑھائیں گے، نہ اس سے ہم کم کریں گے. نہ اس سے ہم کم کر سکتے ہیں، نہ اس میں ہم زیادہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام. آپ کے سامنے بھی ہم نے آیت پڑھی کہ اس میں فرما دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے مقبول، سب سے اچھا پسندیدہ جو دھرم ہے، جو مذہب ہے، حال یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ مذہب اسلام ہے، وہ الاسلام ہے. اور الاسلام کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا لقب دیوبندی نہیں پڑا، ہمارا اور آپ کا لقب بریلوی اور غیر مقلد اور مقلد اور شیعہ اور سنی نہیں پڑا، بلکہ الاسلام کی وجہ سے، مذہب اسلام کی وجہ سے ہم کو اور آپ کو جو کہا گیا وہ سماہم المسلمین کہا گیا کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں. دیوبندی بریلوی بعد میں، شیعہ سنی بعد میں، پہلے ہم مسلمان ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اسلام کو ماننے والے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر کوئی یہ بات سمجھ لی جائے کہ اگر مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کو اپناتا ہے، کسی اور دھرم کو اپناتا ہے، تو اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے. وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا مذہب بھی مردود ہے، اس کا مذہب بھی مردود ہے. ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام ہے کیا چیز. یہی وہ اسلام ہے جس کے بارے میں حجۃ الوداع کے موقع پر احکام کے تعلق سے جو آخری آیت نازل ہو رہی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پر، وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج ہم نے آپ کے لیے تمام چیزوں کو مکمل کر دیا، آپ کے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آپ کے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آپ کے لیے ہم نے مذہب اسلام کو پسند کر لیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ صاف اعلان قرآن پاک میں کر دیا کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جا سکتی، اس میں ذرہ برابر بڑھوتری نہیں کی جا سکتی، تو ہم کس کھیت کی مولی ہے اور ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس مذہب اسلام میں، ہم اس شریعت میں، ہم اس شریعت مطہرہ اور قرآن و حدیث میں اپنی طرف سے کوئی چیز نئی اضافہ کر دیں اور کوئی نئی چیز اس میں سے، جو پرانی چیز جو باقاعدہ شریعت کا حصہ ہے اس میں سے ہم ہٹا دیں. ہماری کوئی مجال نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے نعوذ باللہ کہ ابھی بھی مذہب اسلام میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ چیز بڑھائی جائے، اس چیز کی ضرورت ہے یہ چیز کم کی جائے، اور شریعت میں اس چیز کی گنجائش ہے، بلکہ حالات حاضرہ کو دیکھ کر کے یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ مذہب اسلام میں یہ چیز کم کر دینی چاہیے، شریعت سے یہ چیز ہٹا دینی چاہیے، پردے کو ہٹا دینا چاہیے، نماز کو ضروری نہیں قرار دینا چاہیے، روزہ جس کو سمجھ میں آئے رکھے، نکاح ضروری قرار دینا نہیں چاہیے، بلکہ نکاح کے مقابلے میں جو زنا کے دروازے اس کو کھول دینا چاہیے، انسان اپنے طور پر زندگی گزارے، انسان کی اپنی بھی سیلف رسپیکٹ ہے، والدین کے حقوق کو ہٹا دینا چاہیے، بچوں کے حقوق کو ہٹا دینا چاہیے، شریعت سے تمام چیزوں کو ہٹا دیا جائے. اگر خدا نخواستہ کسی کا یہ ارادہ ہے، کسی کا یہ عقیدہ ہے، کسی کا یہ جو ہے باقاعدہ طور پر نظریہ ہے، تو اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، وہ اس آیت کا انکار کرنے والا ہے، جس آیت میں اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آپ کے مذہب کو آج کے دن مکمل کر دیا. تو اس کا مطلب اللہ نے مکمل نہیں کیا تھا، آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس میں بھی کمی کی ضرورت ہے، اس میں بڑھوتری کی ضرورت ہے.
وہ آیت کا انکار کرنے والا ہے. اور یہی وہ رضیت لکم الاسلام دینہ ہے جو ہم نے بتایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ مذہب ہے اسی مذہب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ورضیت لکم الاسلام دینہ کہہ دیا کہ آج ہم نے آپ کے لیے مذہب اسلام سے ہم راضی ہو گئے. لہذا آپ کے اوپر، تمام صحابہ کرام کے اوپر، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذہب اسلام پر چلے. لہذا اس کو کامیابی مل جائے گی، جنت کا راستہ مل جائے گا، جنت کا راستہ مل جائے گا. تمام چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حجۃ الوداع کے بعد وفات ہوتی ہے. اگر اسلام میں کچھ منانے کا رواج ہوتا، کچھ منانے کا تصور ہوتا، کچھ منانے کی گنجائش ہوتی، خوشی اور غمی، تو صحابہ کرام سے بڑھ کر کے کون تھا محبت کرنے والا؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے بڑھ کر کون تھا محبت کرنے والا؟ حضرت عمر سے بڑھ کر کون تھا اپنے آپ کو اسلام کے لیے اور رسول اللہ کے لیے نچھاور کر دینے والا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسا کون تھا بہادر اور باقاعدہ طور پر ان کی جیسا سخی انسان کون تھا؟ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا کون تھا جو اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ رہے اور آپ کے حالات کو سمجھے، آپ کے مزاج کو سمجھے؟ کوئی نہیں تھا. اگر خوشی منانے کا کوئی گنجائش ہوتی، کوئی تصور ہوتا اسلام میں، تو حضرت ابو بکر خوشی مناتے اللہ کے رسول کی ولادت کی، حضرت عمر خوشی مناتے، حضرت عثمان خوشی مناتے، حضرت علی خوشی مناتے، عشرہ مبشرہ خوشی مناتے. کم سے کم مہاجرین بنا لیتے، کم سے کم مہاجرین خوشی منا لیتے اللہ کے رسول کی ولادت کی. اور اگر غم منانے کا تصور اسلام کے اندر ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ محبت کرنے والا اور آپ کے ساتھ رفاقت کا باقاعدہ شرف حاصل کرنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. اللہ کے رسول کی جب وفات ہوئی ہے تو سب سے زیادہ جو سوگ منایا جاتا اور سب سے زیادہ جو نوحہ خوانی کی جاتی وہ صدیق اکبر کرتے، حضرت عمر کرتے، حضرت عثمان غنی کرتے کہ آپ کے دوہرے سسر ہیں، حضرت علی کرتے آپ کی چہیتی بیٹی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے نکاح اور زوجیت میں ہیں، جنتی بیویوں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. لیکن تصور نہیں ہے کسی خوشی کے منانے کا، کسی غم کے منانے کا، ذرہ برابر اس کا تصور نہیں. ہمارے اندر اس چیز کی کیسی جرت پیدا ہو گئی کہ ہم نے باقاعدہ اسلام میں غم کو منانے کا ایک رواج پیدا کر دیا، غم منانے کا رواج پیدا کر دیا. اور اس مہینے میں غم جس مہینے کو اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہونے کے بعد ہم اس کو غم کا مہینہ سمجھے. ہم سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا، ہم سے بڑھ کر کے کوئی محروم شخص نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا مہینہ نوازنے کا مہینہ تھا، اللہ کا مہینہ مانگنے کا مہینہ تھا، اللہ کا مہینہ گڑ گڑانے کا مہینہ تھا، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرانے کا مہینہ تھا. لیکن حال یہ ہوا کہ ہم نے اس کو رونے کا مہینہ سمجھ لیا، ہم نے اس کو باقاعدہ طور پر غم کا مہینہ سمجھ لیا، نوحہ خوانی کا مہینہ سمجھ لیا. لیکن ہم سے بڑھ کر کے اللہ سے جو قریب ہونا چاہتا تھا ہم قریب ہو سکتے تھے، کوئی اور قریب نہیں ہو سکتا تھا. ہم نے قربت حاصل نہیں کی بلکہ رو کر کے اور اپنے آپ کو طرح طرح کے بد پہلوں میں اور بدعمالیوں میں لگا کر کے اللہ سے اپنے آپ کو دور کر لیا، اللہ سے دور کر لیا. اگر اسلام میں نوحہ خوانی ہوتی، اسلام میں اگر غم منانا ہوتا، صدیق اکبر کا منایا جاتا، عمر فاروق کا منایا جاتا، عثمان ذو النورین کا منایا جاتا، علی مرتضی رضی اللہ عنہ اجمعین کا منایا جاتا. کوئی تصور نہیں. 63 سال کے بعد نواسہ رسول جناب سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کا جو دردناک واقعہ پیش آیا میدان کربلا میں اس سے ہم کو سبق یہ لینا تھا کہ انہوں نے جس طریقے سے میدان کربلا میں ہو کر کے بھی اپنی نماز کو قضا نہیں کیا، اپنی نماز کو قضا نہیں ہونے دیا. ہم کو ان سے سبق لینا تھا. اگر سچے عاشق ہیں، سچے حضرت حسین کے نام لیوا ہیں، تو ہم کو سبق یہ لینا تھا کہ اپنی زندگی میں بھی انشاءاللہ آج سے لے کر کے اپنی موت کی شام تک کے ایک نماز بھی ہم قضا نہیں ہونے دیں گے. اور اگر کوئی شخص ابھی بھی یہ چاہتا ہے اور کسی کا عقیدہ اور نظریہ ہے باقاعدہ طور پر یہ نظریہ ہے کہ اسلام میں کمی اور زیادتی کی جا سکتی ہے، لہذا وہ منکر حدیث ہے، وہ منکر نبی ہے، وہ منکر رسول ہے، وہ حدیث کو نہیں مانتا، وہ قرآن پاک کی وہ آیت کو نہیں مانتا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم نے اسلام کو مکمل کر دیا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کو مکمل کر دیا اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں، اسلام میں ابھی اس چیز کی ضرورت ہے، ابھی اس چیز کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اس چیز کے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور ہم نے نوحہ خوانی کو بڑھا لیا، ہم نے غم کے مہینے کا نام دے دیا، ہم نے نہ جانے کیا کیا خرافاتیں شروع کر دی اور نہ جانے کیا کیا نظریات اور عقائد شروع کر دیے کہ 10 محرم کو گھر میں جو ہے جو بیوہ خاتون ہے وہ اس طریقے سے سج دھج کر کے بیٹھے گی کہ اس کا شوہر کی روح باقاعدہ آئے گی اور طرح طرح کے لذیذ کھانے رکھے ہوں گے. اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ میں روزہ رکھوں گا، اللہ کے رسول نے روزہ رکھ کر کے دکھایا. رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کے روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ فرض تھا باقاعدہ. اللہ کے رسول روزہ رکھ رہے ہیں، ہم سبیلے لگا رہے ہیں، ہم پانی پلا رہے ہیں. اور ان سے پوچھو بھائی سبیل کیوں لگا رہے ہیں؟ پانی پلانا گناہ ہے کیا؟ پانی پلانا گناہ ہے؟ دوسرا جو جواب آتا ہے وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیاسے مرے تھے، پیاسے ان کی شہادت کر دی گئی تھی، لہذا آپ پانی پیجئے. یہ کون سی محبت ہے؟
یہ کون سی محبت ہے کہ جس سے محبت ہے وہ پیاسا اپنی جان دے رہا ہے، اسلام کے لیے اپنے سر کو کٹا رہا ہے، اپنے خاندان کی قربانی دے رہا ہے، اور ہم یہاں کھڑے ہو کر کے ٹھنڈا پانی اور شربت پی لیں؟ چاہیے تو یہ تھا، محبت کا تقاضا تھا کہ ہم کم سے کم 1 دن روزہ رکھیں، ان کے اوپر 10 دن اور نہ جانے کتنے دن پانی کو بند کر دیا گیا تھا، ہمارا حال یہ نہیں ہو سکا کہ ہم 15 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں اور اس کے ساتھ ایک ملا کر کے اور روزہ رکھ لے، سنت رسول بھی ادا ہو جائے گی اور باقاعدہ طور پر ہم کو ثواب کا ثواب مل جائے گا، اور حقیقی مسلمان ہونے کے ناطے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ایک باقاعدہ تعلق کا اظہار بھی ہو جائے گا۔ تو کسی کو بھی اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، کسی کو بھی اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن پاک کی اس حدیث، اس آیت کی روشنی میں اور اللہ کے رسول کی جو حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرمایا کہ جو شخص اس دین میں نئی چیز پیدا کرتا ہے وہ عمل قابل مردود ہے، وہ چاہے تعزیہ نکالنا ہو، چاہے نوحہ خوانی کرنا ہو، چاہے غم منانا ہو، چاہے جو بھی کرنے ہو، بدعمالیاں ہیں اور اللہ کے رسول کی تعلیم کے خلاف ہیں، صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے، وہ تمام چیزیں اسلام میں اگر کوئی پیدا کرتا ہے وہ مردود ہے، وہ شخص بھی مردود ہے، وہ کام بھی مردود ہے، وہ کام بھی مردود ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ ہدایت کے آ جانے کے بعد، قرآن اور حدیث کے صاف ہو جانے کے بعد، اللہ کے رسول کی تعلیم کے بعد، صحابہ کے عمل کے بعد، اگر کوئی شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے، صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کے چلتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر جا رہا ہوگا غلط راستے پر، اللہ تعالیٰ کہنے ہم ایک اور دھکا ماریں گے، اسی راستے پر جا کر کے دور گرے گا، وَنُصْلِهِ جہنم، جہنم رسید کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ، جہنم کا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لہذا صحابہ کا طریقہ ہمیں اختیار کرنا ہے، صحابہ کی تعریف پہ بیان کرنا ہے، صرف اہل بیت کی محبت میں اتنا نہ گر جائیں کہ صحابہ کرام کی فضیلت کو بھلا دیں، اور صحابہ کرام کی محبت میں اتنا نہ بڑھ جائیں کہ اہل بیت کے مقام و مرتبے کو گھٹا دیں۔ دونوں کو معیار بنا کر کے چلنا ہے، دونوں کو باقاعدہ اعتدال کے ساتھ لے کر کے چلنا ہے، اور دونوں کی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت سے محبت بھی ہمارا ایمان ہے، صحابہ کرام سے بھی محبت ہمارا ایمان ہے، دونوں لوگوں سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ اور ہم بتائیں گے دنیا کو جا کر کے، اور لوگوں کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ صحابہ کرام بھی اللہ کے صحابہ ہیں اور اللہ کی مقدس جماعت ہے، اور اہل بیت کا بھی ایک مقام ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا کسی بھی طریقے کی اسلام کے اندر ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کوئی نئی چیز پیدا کر دی جائے، کوئی نئی چیز بڑھا دی جائے، نام اور لیبل چاہے جتنے اچھے لگا دیے جائیں کہ یہ فلاں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام پر جھوٹی حدیثیں گڑھی جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر نعوذ باللہ نہ جانے کتنے فرامین یہ نقل کیے جاتے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا اور ہمارا نوجوان جو علماء سے دور ہے، مفتیوں سے دور ہے، ائمہ سے دور ہے، اماموں سے دور ہے، اس کو نہیں معلوم، وہ دیکھتا ہے نبی کا نام پڑا ہے، فوراً آگے بات شیئر کر دیتا ہے، فوراً آگے بات شیئر کر دیتا ہے۔ یہ تو وہ طبقہ ہے جو اسلام سے تھوڑا دور ہے، جو اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، جو اپنے آپ کو دیندار، اپنے جو ماتھے پر دین کا لیبل لگاتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ان کا بھی حال یہ ہے کہ وہ بھی جو ہے ایسی باتوں کو پروموٹ کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے حدیث نہیں بیان فرمائی۔ ابھی ایک سوال آیا میرے سامنے، کسی شخص سے کہا گیا کہ جو ہے جس کا کوئی امیر نہیں ہوتا اس کا شیطان امیر ہوتا ہے۔ یہ آپ نے حدیث سنی؟ اس شخص سے پوچھا گیا کہ ایک حدیث ہے، آپ نے سنی اس حدیث کو، کہ آپ نے سنا کہ جس کا کوئی امیر نہیں اس کا شیطان امیر ہوتا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں معلوم، کیا مقصد ہے نہیں معلوم، جلن ہے، حسد ہے، تکبر ہے، کیا ہے نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہم کو یہ تو حدیث نہیں ملی اور نہ موجود ہے، بلکہ یہ حدیث ہمیں ضرور ملی، من تعمد علیہ کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، بخاری شریف کی یہ روایت ہے باقاعدہ، اس میں اللہ کے رسول نے فرما دیا جو بات ہم نے نہیں کہی، اگر کسی شخص نے جھوٹی بات میری طرف الزام لگا کر کے کہی کہ میں نے وہ بات کہی ہے تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ فلیتبوأ مقعدہ من النار، معمولی وعید نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے، علماء سے رابطے میں رہنے کی ضرورت ہے، ان سے مسائل جاننے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا 10 تاریخ جو ہمارے سامنے آئے گی، ہم کوشش کریں کہ ایک 9 کا اور ایک 10 کا روزہ بھی رکھیں، اور جو اسلامی احکامات ہیں اور جو اسلامی طریقے ہیں ان چیزوں کو ہم لے کر کے چلیں۔ اسلام کا جو نظریہ ہے، جو عقائد ہے، تمام چیزیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھا دیا، پوری امت کو سبق دے دیا گیا، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اس کے بعد سے جو طریقہ چلتا چلا آ رہا ہے، ائمہ متبوعین ہے، ائمہ کرام ہے، اور باقاعدہ طور پر تابعین اور تبع تابعین کا ایک سلسلہ ہے، ہمارے سلف ہیں، اور باقاعدہ بزرگوں کا جو ایک سلسلہ ہے، وہاں سے جو بات چلتی چلی آ رہی ہے ہم اس کو دیکھیں گے، کسی فرد کی بات کو نہیں سنیں گے، بلکہ اسلام کی جو حقیقی بات ہے اس چیز کو ہم لے کر کے انشاءاللہ آگے چلیں گے، اور اسلام کے صحیح تصور کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باقاعدہ طور پر جو کہا گیا ہے اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی بھی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی بھی محبت عطا فرمائے، تمام خرافات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔